حضور فرماتے ہیں جب تم صدقہ دیتے ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے ہر چیز سے، لیکن جب تم صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں دست قدرت میں تمہارا صدقہ لیتا ہے۔ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق، اللہ اپنے دست قدرت میں تمہارا صدقہ لے لیتا ہے۔ اور فرمایا جس طرح تم اپنے گھر میں بچڑا پالتے ہو نا، اس طرح رب تمہارے صدقے کو پالتا ہے، تمہارے صدقے کو اللہ پالتا ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں یہ پلا ہوا صدقہ ملے گا تمہیں قیامت والے دن، اور یہ صدقہ دینے سے آپ طاقتور ہو جائیں گے، غریب کی مدد کرنے سے طاقتور ہو جائیں گے، آپ مضبوط ہو جائیں گے، آپ جرری ہو جائیں گے، دلیر ہو جائیں گے۔ آپ چھپا کے صدقہ کر کے تو دیکھیں، روح طاقتور ہوگی، دل طاقتور ہوگا، سینہ طاقتور ہوگا، آپ کے مزاج میں روشنی آئے گی۔ کسی غریب بہن بھائی کو دے کے تو دیکھیں تو صحیح، جب اس کے آنسو بہتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ان ایک ایک آنسوؤں کے قطرے میں 1 کروڑ دعا شامل ہے۔ یہ کام کریں تو صحیح، پر ہمیں بھولتا جا رہا ہے۔ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، بھولتا جا رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین اللہ نے پیدا کی تو زمین ہلنے لگی، اللہ تعالیٰ نے میخیں بنا کے، قلعے بنا کے پہاڑ زمین کے اندر لگائے، پیوست کی۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ شاید سب سے طاقتور مخلوق ہی پہاڑ ہے۔ اللہ نے لوہا پیدا کر دیا، پہاڑوں کو گویا کاٹ کے رکھ دیا۔ فرشتے سمجھنے لگے سب سے زیادہ طاقتور ہی لوہا ہے۔ اللہ نے آگ پیدا کر دی، لوہا بھی پگھلا دیا۔ فرشتے سمجھنے لگے شاید سب سے زیادہ طاقتور آگ ہے، رب نے پانی پیدا کر دیا، آگ بھی بجھا کے رکھ دی۔ فرشتے سمجھنے لگے سب سے طاقتور شاید یہ پانی ہے، رب کریم نے ہوا دکھائی، ہوا نے پانی کا رخ بدل دیا۔ فرشتے بار بار تعجب کر رہے تھے تو رب کریم نے فرمایا کتنا کچھ سوچو گے، میں تمہیں بتا ہی نہ دوں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یا اللہ بتایا جائے تو فرشتوں کو میرے رب کریم نے فرمایا ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور تو میرا وہ بندہ ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا مضبوط آدمی ہے۔ وہ عید کی نماز پڑھنے جب نکلو نا، پلٹ کے ذرا لوگوں کے کپڑے ایک دفعہ دیکھ ہی لینا۔ جب عید والے دن صبح آپ نکلا کریں تو ذرا دیکھ ہی لیا کریں کس کس کا رنگ کیا ہے، آپ تھوڑا غور ہی کر لیا کریں۔ لیکن ہم نا اپنی ذاتوں میں اتنے مست اور محو ہو جاتے ہیں، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا سا نیچے اتریں، تھوڑا سا لوگوں کا خیال کریں، تھوڑا سا آپ دیکھیں اسی وطن کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی غریبی انہیں پریشان کرتی ہے اور ان کی خودداری انہیں آمادہ کرتی ہے، وہ کشکول طلب بھی نہیں پھیلاتے۔ آپ خود سے تلاش کریں، آپ خود سے ڈھونڈیں، آپ مدد کا ذہن بنائیں، آپ دینے کا ارادہ کریں۔ دیکھیں میرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخاوت ہے نا، اس کی جڑیں جنت میں ہیں۔ اس نے سخاوت تھام لی، گویا اس نے تھام لیا وہ درخت جس کی جڑیں جنت میں، اور یہ جو کنجوسی اور بخیلی ہے نا، بخیلی، اس کی جڑیں جہنم میں۔ اس نے اس کو تھام لیا، اس نے دوزخ کو تھام لیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا کھانا کھلانے میں بڑے راضی ہوتے تھے اور حضور ترغیب دیتے تھے کھانا کھلانے کی۔ اگر یہ فکر جو حضور نے بیان کی یہ فکر ہمارے مزاج کا حصہ بنے تو دیکھیں کس طرح بات آگے بڑھتی ہے۔ اصحاب صفہ بیٹھے انہوں نے کھانا کھانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جس کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہے نا وہ 3 کو ساتھ لے جائے، اور جس کے پاس 3 کا کھانا ہے وہ 4 کو ساتھ لے جائے، جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 6 کو ساتھ لے جائے۔ فرمایا 2 کا کھانا ہے تو 3 کو وہ پورا آئے گا۔ ہمارے ہاں اگر اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں نا تو ہمارے ہاں جتنا کھانا ضائع ہوتا ہے شادی پہ، بیاہ پہ، ولیمے پہ، عقیقے پہ، دعوت پہ، وہ ضائع ہونے والا کھانا اگر جمع کر دیا جائے تو کتنے غریب لوگ ہیں جن بیچاروں کو ہم اچھے کھانے میں شریک کر سکتے ہیں اور وہ بہترین غذا استعمال کر سکتے ہیں۔
क्यों कि फरमाया 2 का 3 खा लो, 3 का 4 खा लो, 4 का 6 लोग खा सकते हैं। इस सोच को जो सोच रसूल पाक ने अता फरमाई, तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों को खाना मुयस्सर आता है। हमने अब क्या किया है, हमने दावतें बनाई हैं तो अमीरों अमीरों की, तोहफे देने हैं तो दावतें भी अमीरों अमीरों की हैं, और हमारा उठना बैठना भी। तो हर चीज़ में हमने लेवल बदल लिया है। मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि वापस लौटें, आप उन जगहों पे आएँ जो जगह हमारी असल है, जो हमारा बुनियादी काम है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दावत मलऊन है, लानती है, जिसमें अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को ना बुलाया जाए। आपने झिड़की कोई नहीं देनी। जब कोई दरवाजे पे गोश्त लेने आ जाए, खाना लेने आ जाए, किसी मौके पर कुछ लेने आ जाए तो झिड़कना नहीं। आपका लहजा ठीक हो। कपड़ों की दावत ना करें आप, गाड़ियों की दावत ना करें, इंसानों से प्यार करें, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें। आप देखें कि गुरबा के साथ जब आपका रवैया ठीक हो जाएगा तो अल्लाह ताला आपको बड़े बड़े नसीबों से, बड़े बड़े रंगों से अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अबू जहल ने, अबू लहब ने मुतालबा किया था कि हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, पर जब भी आते हैं यहाँ बिलाल हबशी बैठे होते हैं, सुहैब रूमी बैठे होते हैं, ये गरीब लोग बैठे होते हैं, तो हमारे स्टेटस के लोग बैठेंगे तो फिर हम आएंगे, वरना नहीं आएंगे। रब रसूल का फैसला क्या आया, फरमाया तुमने बैठना है तो बैठो, नहीं बैठना तो ना बैठो। बिलाल यहीं बैठे रहेंगे, सुहैब यहीं बैठे रहेंगे, अम्मार बिन यासर यहीं बैठेंगे, सलमान फारसी यहीं बैठेंगे, गुरबा इसी मकाम पे रहेंगे, इनको उठाया नहीं जाए। तो आप ये ईद का जो मौका है, छोटी हो या बड़ी हो, इसके बाद जितने मौके हैं, अपने गुरबा को ना भूलें। और आपको पता है रिश्तेदार से सिला रहमी करें तो डबल सवाब मिलता है। अगर रिश्तेदार गरीब हो तो एक गरीब को देने का, एक रिश्ता निभाने का डबल अजर मिलता है। हमारे अपनों में, बहन भाइयों में, चूँकि छोटी छोटी बातों से नाराज़गी हो जाती है और वो छोटी छोटी बातें फिर इख्तलाफ का सबब बन जाती हैं। उन छोटी बातों से हम एक, हाँ अकीदे का, नज़रिए का किसी जगह इख्तलाफ हो तो बात और है, लेकिन छोटे छोटे वैसे मसाइल घरों में हो जाते हैं तो हम उन मसाइल की बुनियाद पर इतने दूर हो जाते हैं, इतना वो बदअकीदा हुआ, ना दीन छोड़ गया, ना कोई और मसला हुआ, लेकिन हमने इतनी दूरियां कर ली कि बहुत सारे लोग हमारे दस्तरखान से खा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी जेब से पल रहे हैं, पर हमारे अपने हमसे दूर हो गए, उनको हम करीब नहीं करते। तो भाई जिससे भी आपका लेन देन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं तो कमज़ोरी हो ही जाएगी। अपनों को अपनों से दूर न करें, उन्हें दें, उन्हें नवाजें, उनका ख्याल करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चाहता है रिस्क भी ज़्यादा हो, उम्र भी लंबी हो, वो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। ईद के मौके पे जिन लोगों की हमें बड़ी ज़रूरत होती है ना, उनमें एक अहम किरदार कसाई का है। सिर्फ कसाई को नहीं जल्दी होती, हमें भी जल्दी होती है कि तू आ भी जल्दी और इसको बना भी जल्दी। तो वो क्या कर रहा होता है, वो हमारा गोश्त भी बना रहा होता है और साथ साथ फ़ोन भी सुन रहा होता है, कह रहा होता है 20 मिनट में आया, 40 मिनट में आया। एक तो झूठ पे झूठ, माज़अल्लाह ताला, और दूसरा उस जल्दी में नुकसान क्या है, उस जल्दी में नुकसान जानवर का है। जल्दी से उसकी खाल उतार देंगे। बहुत सारी जगहों पे जानवर ठंडा ही नहीं होता पूरी तरह और फटाफट करते हैं लोग। ये सिर्फ कसाई का मसला नहीं है, हमारा भी मसला है, हमें भी जल्दी है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारा रब तुम्हें हर मामले में एहसान करने का हुक्म देता है। फरमाया जानवर को अच्छे तरीके से ज़िबा करो, उसे आराम पहुंचाओ, उसको सलीके के साथ। एक शख्स ने बकरी के ऊपर अपना पैर रखा हुआ था और साथ ही छुरी तेज़ कर रहा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इसे 2 मौतें देना चाहते हो, 2 दफ़ा मारना चाहते हो इस बकरी को, यानी तुम पहले छुरी को तेज़ नहीं कर सकते थे। अच्छे तरीके से उसको आप, और मेहरबानी फरमाएं अनाड़ी लोग ये काम न करें, वो जानवरों को तकलीफ़ देते हैं, जानवर अज़ियत में आ जाते हैं। बिलखुसूस मैंने चंद मकामात पे ऊँट को निहार करने वाले लोगों को देखा है, उन बड़ी ज़्यादती की, जानवर तकलीफ़ में आते हैं, बड़ी बड़ी देर तकलीफ़ में रहते हैं। आप थोड़ा सा, इस्लाम ने 3 दिन रखे हैं, पूरे 3 दिन रखें, तो
کس لیے رکھے ہیں کہ آپ آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنے جانور کو ذبح کریں، تو جلدی کاہے کی؟ اللہ تبارک و تعالی جو جو قربانی کرنے جا رہے ہیں ان کی قبول فرمائے، اور اپنے رب کا نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اور ایک بہت بڑی حقیقت سورۃ الاعلیٰ میں بیان فرمایا بل تکثرون الحیات الدنیا، فرمایا البتہ تم ترجیح دنیا کی زندگی کو دیتے ہو، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ترجیح لوگ دیتے ہیں، لوگ جینا چاہتے ہیں، جینا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے کام جینے کے لیے کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں جینے کے لیے، مال کماتے ہیں جینے کے لیے، آسائشیں جمع کرتے ہیں جینے کے لیے، سارا کچھ جینے کے لیے کرتے ہیں، تو پھر ترجیح بھی جینے کو دیتے ہیں۔ لیکن رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم ترجیح تو دیتے ہو دنیاوی زندگی کو، لیکن آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیحی بنیادوں پہ لینا، بلکہ ہمارے لیے تو ترجیحی بنیادیں آخرت کی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا وہ قول موجود ہے جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ آخرت کے بیٹے بھی بنتے ہیں اور دنیا کے بیٹے بھی بنتے ہیں۔ فرمایا تم دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا، اور فرمایا آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا، تو کبھی بھی دنیا کے بیٹے نہ بننا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ذرا جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر سورۃ الغاشیہ ہے۔ اس سورت کے شروع میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے جو آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد ان خوش نصیب مومنوں کا ذکر ہے جنہیں اخروی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا ذکر ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا جا رہا ہے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ فذکر انما انت مذکر، پس آپ انہیں سمجھاتے رہیے، آپ کا کام سمجھانا ہے، سمجھاتے رہیے، بات کرتے رہیے، محبوب انہیں بتاتے رہیے، انہیں نفع دے گا آپ کا سمجھانا، آپ انہیں کہتے رہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بات بار بار کی جاتی ہے، بار بار جمعے ہوتے ہیں، بار بار نصیحتیں ہوتی ہیں، بار بار کہا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ لوگ بہت عمل کرتے ہیں، عمل کی طرف بھی لوگ بڑھتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے عمل کرنے والوں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا عمل کر کے اب کسی کو بتا نہیں رہے اور وہ اچھا کر رہے ہیں، لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی عمل ہی نہیں کر رہا، تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو پھر بھی سمجھانا چھوڑنا نہیں چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے۔ پھر اس سے آگے سورہ فجر ہے۔ سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی اور ذی الحج کی 10 راتوں کی جفت اور طاق کی قسم کھا کے فرمایا کہ کفار کو ضرور بالضرور عذاب ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور پھر یہ عذاب سے بچ جائیں، انہیں ضرور بالضرور عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 17 سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو یتیم کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت میں ملا ہوا پورا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے۔ اس کے بعد فرمایا آخرت میں اس مال کی ناپائیداری کا احساس ہوگا، تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تو کوئی شے بھی نہیں، انسان پچھتائے گا مگر یہ پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ نفس مطمئنہ یعنی اعلیٰ درجے کے ایمان کے حاملین کے وفات کا وقت اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی جانب، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ ان لوگوں کو اللہ پھر اس طرح کے انعام کے ساتھ نوازے گا اور پکارے گا۔ اس سے آگے پھر
سورہ بلد ہے. ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اس حال میں کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں. ہم اس شہر کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں موجود ہیں. اس صورت میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا بیان ہے. اس شہر کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں. اس صورت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، بولنے کے لیے 2 ہونٹ عطا کیے، اور نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا. آگے اللہ نے نفس کی باطل خواہشات اور شیطانی ترغیبات کے خلاف جہاد کو مشکل ترین مرحلہ قرار دیا کہ یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے. اللہ اکبر. اور اس دشوار گزار گھاٹی کو سر کرنے کا آسان رستہ یہ ہے کہ کسی مالی تاوان تلے دبے ہوئی گردن کو آزاد کرنا، بھوک میں مبتلا شخص کو کھانا کھلانا، ترجیحاً ایسے یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو یا خاک افتادہ مسکین ہو. ایسے لوگوں کی خبرگیری کرنا اس جہاد میں کامیابی کی دلیل بھی بن سکتا ہے. اس سے آگے پھر سورہ شمس ہے. اس سورہ کے شروع میں تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس سمیت 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کے شعور کا الہام کر دیا. سو جس نے اپنے نفس کو پاک کر رکھا ہے وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہوا. ارشاد فرمایا اسی سورہ مبارکہ کے اندر کہ قد افلح من زکاہا، وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا. اور آخر میں صالح علیہ السلام کی قوم کا اونٹنی کی کونچیں کاٹنے اور ان پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے. پھر اس سے آگے سورہ لیل ہے. اس سورہ مبارکہ کے شروع میں واللیل کا ذکر مذکور ہے، اس لیے اس کا نام سورہ واللیل رکھا گیا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی جد و جہد مختلف سمتوں میں جاری رہتی ہے. ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی پہ کاربند رہتا ہے اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت تک رسائی کی منزل آسان کر دیں گے. لیکن دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا، اور وہ دولت کی فراوانی میں مست ہو کر اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ وہ چونکہ نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے تو اس کے لیے ہم مشکل منزل یعنی دوزخ کا راستہ آسان کر، جو نیک کام کرے گا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلا دے گا پھر اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے. آخری آیات میں فرمایا کہ نار جہنم سے وہی شخص بچا رہے گا جو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب اعلیٰ کی رضائی جوئی کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرے، تاکہ اس کا قلب بخل، حرص، ہوس اور دولت کی محبت کے غلبے سے پاک ہو. مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت نے لکھا یہ آیتیں تب نازل ہوئی تھی جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا تھا، کہ بغیر کسی احسان کے، ایسا نہیں کہ کوئی احسان تھا تو انہوں نے انہیں ان کے مالک سے آزاد کرایا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرایا. اللہ اکبر. اس سے آگے پھر سورۃ الضحیٰ ہے. سورۃ اللیل کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے. یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کرتی ہے. ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے. اس سے کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ والضحیٰ کا معنی محبوب آپ کے چہرہ نور کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی زلف عنبری کی قسم جب وہ چہرہ نور کے گرد چھا جائیں. ماں ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے. کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی تھی تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے. تو رب کیا فرماتا ہے، ذرا انداز دیکھیے. ماں ودعک ربک وما قلی، اے محبوب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی.
آپ کو تو روز شان بڑھا کے دی جائے گی، آپ کے تو مرتبوں اور شانوں میں روز اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں حضور کی امت بڑھتی جا رہی ہے، شانیں بڑھتی جا رہی ہیں، آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، حضور کی عظمتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو، آپ اپنے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ اپنے رب سے راضی۔ مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم امت میں پریشان ہو گئے اور دعا کرنے لگے اللہم امتی امتی امتی، اور حضور رو رہے ہیں، داڑھی مبارک پر آنسوؤں کے قطرے گر رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا جبریل جائیے نا اور میرے محبوب سے پوچھئے کہ محبوب کو کس چیز نے پریشان کیا، حالانکہ اللہ جانتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے، یا رسول اللہ کس بات نے پریشان کیا؟ جبریل میں غم امت میں پریشان ہوں۔ کہا محبوب سے کہہ دیجئے، اے جبریل محبوب کی بارگاہ میں کہہ دیجئے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت آئی تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں بھی اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی لیے تو فاضل بریلوی فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا۔